حمد اس خالق و مالک کی کہ جو لائق حمد ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن کے دم سے دم میں دم درود ہے۔ قطعاً کوئی تفصیلی بیان نہیں ہے، شریک عبادت ہوں۔ ہم سے اکثر و بیشتر پہلے تو ہمارے دوسرے بھائی یہ اعتراض کرتے تھے کہ شیعہ علی کو بلندی پر لے جاتے ہیں، مگر اب غیروں کو چھوڑ کر اپنوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ بہت مشکل ہو گیا ہے یہ دور۔ ہم سے پہلے علماء، ذاکر، واعظ، خطیب بڑے خوش نصیب تھے کہ انہوں نے ساری زندگی غیروں سے علی کو منوایا تھا۔ ہمارے واعظ بڑے خوش نصیب تھے، خطیب، عالم، ذاکر، انہوں نے ساری زندگی غیروں سے علی کو منوایا تھا۔ ہم پہ مشکل یہ آ گئی ہے، یہ قطعاً ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں اپنوں سے علی منوانا پڑ گیا ہے۔ نہیں ماننا تھا کہ قرآن نعرہ حیدری۔ قطعاً کوئی اختلافی بیان نہیں ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب غیروں سے زیادہ اپنے علی کے فضائل پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علی کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، یہ علی کو بلندی پر لے جاتے ہیں۔ میں ان دوستوں سے نہ میں نے کبھی عالم ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ ہوں۔ میری حقیقت تاریخ اسلام کے ایک طالب علم کی ہے۔ اسی حیثیت سے میں ملت اسلامیہ سے بھی اور اپنوں سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بلندی پر لے جاتے ہیں، وہ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے جواب دیں کہ علی کا معنی کیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات میری؟ نہیں ماننا تھا کہ قرآن نعرہ حیدری۔ نہیں آئے گی بھئی، ایک سوال ہے میرا، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، طالب علم ہوں، اس حیثیت سے پوچھ رہا ہوں کہ علی کا معنی کیا ہے۔ کائنات کی ہر ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو، عربی کی جتنی مرضی لغتیں اٹھا کے دیکھ لو، علی کا ایک معنی ہے اور وہ ہے بلند۔ تو پھر آپ کی خاموشی کو دیکھ کے ایک جملہ کہوں، علی کا معنی ہے بلند، جو خود بلند ہے، ہم اسے بلندی پر کیا لے کر جائیں گے؟ جو ہے ہی بلند۔ میری بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، علی کا ایک معنی ہے اور وہ بلند۔ جہاں میرا مولا پیدا ہوا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یار تھوڑا پڑھا لکھا بندہ ہوں، بولتے رہو میرے ساتھ، بتاتے رہو مجھے۔ جہاں میرا مولا پیدا ہوا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کعبہ۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے ملت اسلامیہ کے علماء جواب دیں، کعبے کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ قبلہ کعبہ، کعب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بلند، ابھار۔
بلند. چلیں ایک قدم اور آگے بڑھیں. جہاں میرا مولا دفن ہوا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ نجف. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو. نجف کا معنی کیا ہے؟ یا علی. نجف کا معنی کیا ہے؟ قبلہ نجف کا معنی ہے بلند. تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے کا حق دو گے؟ علی خود بلند. جہاں پیدا ہوا وہ جگہ بلند, جہاں دفن ہوا وہ جگہ بلند. تو پھر مجھے کہنے کا حق دو. زمانہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم علی کو بلندی پر لے جاتے ہیں. حضور علی تو اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے ابھرا, بلندیوں پہ چمکا, بلندیوں میں غروب ہو گیا. ایمان نہ تکے قرآن نعرہ حیدری. یا علی. اور ابھی مجھے پہلے پڑھنے والے ابتدائیہ میں یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ فضیلتیں علی کو ایسی حاصل ہیں, انہوں نے اپنے مطابق بتائیں, میں اسی میں اضافہ کر دیتا ہوں. یاد رکھو میں کسی ڈیرے پہ بات نہیں کر رہا, آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اگر غلط ہو تو ٹوک دو مجھے. 3 فضیلتیں علی میں ایسی ہیں جو نہ کسی نبی کو مل سکیں. نہیں سمجھ رہے یار؟ بولو. یہ مجلس کے ابتدائیہ ہے, آغاز مجلس ہے نا, اس کو پرنور کرو. ہم سے کہا جاتا ہے. تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ 3 فضیلتیں علی میں ایسی ہیں. میں ممبر سے پورے ملک میں کہتا ہوں, علی کا مقابلہ عرب کے بدوؤں سے نہ کیا کرو. ہائے 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 ہائے. علی کا مقابلہ عرب کے بدوؤں سے نہ کیا کرو. اگر علی کا مقابلہ کرنا ہے تو انبیاء سے کرو, پھر پتہ چلے گا کہ علی کا رتبہ کیا ہے. 3 فضیلتیں علی میں ایسی ہیں جو نہ کسی نبی کو مل سکیں, نہ کسی امام کو مل سکیں, نہ دنیا کے کسی بندے کو مل سکیں. بتاؤں اگر دل میں علی کی حکومت ہے تو پہلی فضیلت, کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا. یا علی. 3 فضیلتیں علی میں ایسی ہیں جو کسی دوسرے کو نہ مل سکیں. پہلی فضیلت, بولو میرے ساتھ, کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا سوائے علی کے. دوسری فضیلت, آسمان سے اسلحہ. بھئی میں تو خطیب ہوں, جو میرا انداز ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا سوائے علی کے. بولا کرو علی کے فضائل پہ. اپنوں سے کہہ رہا ہوں, علی کا نام سن کر بولا کرو. اپنوں کو مشورہ دے رہا ہوں, علی کے فضائل سن کر بولا کرو. بولنے کی عادت ڈالو, ذکر علی سن کر بولنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج اس دنیا میں علی کا نام سن کر چپ رہ گئے تو کل قبر میں سن کے کیسے بولو گے؟ ہاں اگر عادت ہوگی نا تو یہ وظیفہ قبر میں کام آئے گا. ہاں قبر میں. اور دوستو پہلی فضیلت, کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا سوائے, میرا خیال ہے تھک گئے ہو بہت زیادہ. نہیں آئی. ابھی تو آغاز مجلس ہے, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اختتام مجلس ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی فضیلت, کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا سوائے علی کے. دوسری فضیلت, آسمان سے اسلحہ, ذوالفقار. یا علی. تلوار کسی کے لیے نہ اتری سوائے علی کے. تو جو چپ ہیں ان کی چپ کو دیکھ کے جملہ کہوں, پہلی فضیلت, کعبے میں کوئی پیدا نہ ہوا سوائے علی کے. دوسری فضیلت, آسمان سے ذوالفقار, تلوار کسی کے لیے نہ اتری سوائے علی کے. آدم سے خاتم,
خاتم سے حجت تک معصومہ بیوی کسی کو نہ ملی. بے ایمان نہ تکے قرآن نعرہ حیدری. علی کلیجوں سے نعرہ حیدری. معصومہ بیوی کسی کو نہ مل سکی سوائے علی کی. اور علی کی مقام دیکھو. آج کا عام انسان اگر کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس چلا جائے نا، اس لیول کے افسر کے پاس، اور وہ اسے تھوڑی سی لفٹ کروا دے تو باہر آ کے فخر کرتا پھرتا ہے، میں ڈپٹی کمشنر کا آدمی ہوں، میں کمشنر کا آدمی ہوں، میں سفیر کا آدمی ہوں، میں وزیر کا آدمی ہوں، میں صدر کا آدمی ہوں. مگر میرا چیلنج ہے، مجھے پوری اسلامک ہسٹری میں کسی جگہ، کسی کونے پر، کسی ورق پر یہ ثابت کر دو کہ علی نے کسی جگہ یہ کہا ہو کہ میں وہ ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا. علی نے کبھی نہیں کہا. سر اٹھاؤ جملہ کہہ رہا ہوں. سر نہیں کہا کہ میں وہ ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ علی محتاج کعبہ نہیں، کعبہ محتاج علی ہے. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. کل ایمان نہ تکے قرآن نعرہ حیدری. یا علی. میں کہتا ہوں علی کا اقرار کرنا پڑے گا، علی کا انکار نہیں ہو سکتا. بھئی آج 14 اگست ہے نا، تو بولو یار میرے ساتھ. ہیں انکار کرے سنت جہنم میں چلا. جی علی کا اقرار کرنا پڑے گا، انکار نہیں ہو سکتا. انکار نہیں کر سکتے. آج پوری دنیا، پورا پاکستان یوم پاکستان منا رہا ہے، 14 اگست منا رہا ہے. جی جی بسم اللہ. جلوس نکالے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یار غلط کہوں تو روک دو. آج جلوس نکل رہے ہیں نا پورے پاکستان میں، جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں. تو آپ کے ذہن کا امتحان لوں ایک جملہ کہہ کر. آج پوری قوم جھنڈے لے کر باہر آ گئی ہے. کیوں؟ آج یوم پاکستان ہے. آج کے دن پاکستان بنا تو اتنا پتہ چل گیا کہ جیتی ہوئی پارٹی ہمیشہ جھنڈے لے کر باہر آتی ہے. ہاں، ہارے ہوئے جھنڈے لے کے نہیں آتے، وہ تو آرام سے گھر بیٹھے رہتے ہیں. مگر جو جیت جائیں وہ جھنڈے لے کر آتے ہیں. میں کہتا ہوں علی کا اقرار کرنا پڑے گا، انکار نہیں ہو سکتا. خدا زندگی کرے ہمارے کمانڈر ان چیف راحیل شریف کی. ہاں قسم ہے خدا کی، اس نے دل خوش کر دیا ہے. ہاں میں کہتا ہوں علی کا اقرار کرنا پڑے گا، انکار نہیں ہو سکتا. دلیل آج بھی فوج کا سب سے بڑا نشان کون سا ہے؟ نشان حیدر. اور نشان حیدر کسے دیتے ہیں؟ اس سپاہی کو، اس کی عظمت کو نشان حیدر دیا جاتا ہے. اس پر یہ فخر کیا جاتا ہے کہ یہ میدان میں فرار نہیں ہے، قرار ہے. کل ایمان نہ تکے قرآن نعرہ حیدری. ختم ہو گئی بات. بس میں کہتا ہوں علی کا اقرار کرنا پڑے گا، انکار نہیں ہو سکتا. واجب نہیں ہے، اقرار واجب ہے. اگر انکار واجب ہے تو پھر وہ خود سوچے اس کا بنے گا کیا. ہاں میں کہتا ہوں فوج کا سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا نشان نشان حیدر. اور اب اس سے ہٹ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. آج بھی آپ کی پاک فوج میں ایک جھنڈا ہے، ایک نشان ہے، ایک علم ہے. اگر کوئی فوجی دوست بیٹھا ہے تو میری اس بات کی گواہی دے گا
اگر کوئی فوج کے قانون کو جانتا ہے تو وہ بھی گواہی دے گا کہ فوج کا سب سے بڑا اعزاز کون سا ہے؟ وہ نشان، وہ جھنڈا، وہ علم۔ جب آپ کی پاک فوج کی رجمنٹ کا کوئی کمانڈر جس کو یہ پرچم عطا کیا جاتا ہے، جھنڈا دیا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، تو فوج کا مولوی خواہ وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، اسے پاکستان کی فوج کے قانون کے مطابق سر پہ قرآن رکھ کے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس سپاہی کو یہ علم، یہ نشان، یہ جھنڈا دے کر اس سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں جو رسول نے خیبر میں علی کو علم دے کر نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، کل ایمان نہ تک قرآن، نعرہ حیدری۔ یا علی، بات ختم ہو گئی۔ اور اس جھنڈے کی علم کی سب سے بڑی خصوصیت سنو اور مجھے دعا دے دو۔ اس جھنڈے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جب دوسرے ملکوں کے بادشاہ، سربراہ آپ کے ملک پاکستان میں آتے ہیں اور آپ کی پاک فوج انہیں گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے تو سب پرچم جھک جاتے ہیں، مگر یہ علی والا پرچم نہیں جھکتا۔ جاگو جاگو جاگو، یہ علی والا پرچم نہیں جھکتا۔ آج بھی اخبارات کے سینے پر وہ بیان موجود ہے کہ ایوب خان کے دور میں جب ملکہ برطانیہ آپ کے ملک میں آئی تھی اور آپ کی پاک فوج نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا تھا تو سب پرچم جھک گئے تھے، مگر یہ علی والا پرچم نہیں جھکا تھا۔ ملکہ برطانیہ کا سوال، ایوب کا جواب آج تک اخبارات کے سینے پر موجود ہے کہ ملکہ برطانیہ نے ایوب سے پوچھا تھا، ایوب خان سارے پرچم میرے استقبال میں جھک گئے، یہ سامنے والا پرچم کیوں نہیں جھکا؟ تو ایوب نے ملکہ برطانیہ سے کہہ دیا تھا کہ ملکہ عالیہ، یہ پرچم اس علی کے نام کے ساتھ منسوب ہے جو نہ جھکنا جانتا ہے نہ رکنا جانتا ہے۔ جو نہ جھک سکتا ہے نہ رک سکتا۔ اگر دنیا علی کو پہچان لیتی، اجرکم اللہ، اگر دنیا علی کو پہچان لیتی تو علی کی شریف بیٹیاں کبھی بازار نہ جاتی، کبھی دربار نہ جاتی۔ جو رو نہ سکے نا مجلس میں، کوشش کیا کرو وہ سر جھکا لیا کرے۔ ہاں، جب ذکر مصائب شروع ہو، چونکہ میرا کام ہے آپ کو بتانا، اس لیے میں اپنی وہ شرعی ذمہ داری پوری کرتا ہوں کہ جب ذکر مصائب آئے نا، رونا نہ آئے، سر نہ اٹھا کے بیٹھا کرو، سر جھکا کے بیٹھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں بیٹیاں بڑی دور سے پرسہ لینے آتی ہیں، اجرکم اللہ، ہمارے حق میں دعا کر کے چلی جائیں۔ دوستو، میں نے کتنی بار مجلسوں میں بتایا ہے کہ ان مجالس کی حقیقت کو سمجھو۔ یہ مجالس کسی ذہنی عیاشی کا نام نہیں ہے۔ ہاں، ان مجلسوں کی حقیقت کو جانو، کتابیں پڑھو، کتابیں بتاتی ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، اب مجلس صبح سے تقریباً 9 بجے سے شروع ہے، 10 بج رہے ہیں، آپ لوگ بڑے آرام سے مجلس میں آ رہے ہیں، مگر کتابیں بتاتی ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے، ماں بیٹیاں صبح کی نماز وہیں آ کر پڑھتی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کتابیں بتاتی ہیں کہ جہاں مجلس ہوتی ہے نا، صبح کی نماز ماں بیٹیاں وہیں آ کے پڑھتی ہیں۔ مجلس شروع ہو جاتی ہے، آج بھی مجلس شروع ہوئی ہے، شام تک، رات تک جاری رہے گی۔
اللہ گستاخی معاف جی رواج ہے کہ جدہ کسی دا قضا ہو جاوے تو لوگ پرسہ دیویں جاندن ماں تے دی کیڈی غریب ہے جڑی توڑ پرسہ لویں آئی سبحان اللہ یہ محمد کی بیٹی اور علی کی بیٹی کی قسمت ہے دنیا پرسہ دینے کتنی وزنی بات کی ہے کہ دنیا پرسہ دینے جاتی ہے مگر یہ پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں اب مجلس شروع ہے پسند کا کوئی ذاکر آپ کا ہوگا سنیں گے نہ ہوا اٹھ کے باہر چلے جائیں گے نہیں جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی ماں بیٹیاں وہیں بیٹھی رہتی ہیں اور رو سکو تو ایک جملہ کہوں جملہ مجلس رات تک ختم ہو جائے گی آپ اپنے آباد گھروں میں واپس چلے جائیں گے مگر کتابیں بتاتی ہیں کہ ماں بیٹیاں ساری رات وہیں بیٹھ کر ماتم کرتی رہتی ہیں ساری رات وہیں بیٹھ کے روتی رہتی ہیں اور اگر عبادت میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو کتابوں میں پڑھا ہوا جملہ سنا رہا ہوں 4 سال کی زہرا میں تو اسی طرح پڑھتا ہوں نا 4 سال کی بطول جب مجلس ختم ہو جاتی ہے مجلس گاہ میں پھرتی ہے پھر کر کبھی دادی کو بلاتی ہے کبھی پھوپھی کو بلاتی ہے کبھی رو کر کہتے دادی میرے بابا کا کوئی رونے والا یہاں بیٹھ کے رو رہا تھا میرے بابا کا کوئی رونے والا وہاں بیٹھ کے رو رہا تھا دادی اگر ماتم کرو تو لفظ کہوں حسین کی بیٹی 4 سال کی سکینہ رو کر ہاتھ جوڑ کے کہتے دادی اگر یہ کربلا میں ہوتے نا تو 2 ظلم مجھ پہ نہ ہوتے ماں بیٹی ہم پوچھتے ہیں سکینہ کیسے ظلم رو کر کہتے دادی اگر یہ کربلا میں ہوتے نہ ہمیں کوئی تماچے مارتا نہ ہمارے کوئی در اتارتا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم